اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک میں نے قرآن کی فضیلت اور اہمیت پہ جو بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیو ڈالی ہیں، امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ دیکھ لی ہوگی اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا ہوگا۔ میرا مقصد چھوٹی چھوٹی ویڈیو ایک ایک دو منٹس کی ڈالنے کا یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ اس وقت کے اندر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کی ویڈیو کو واچ کر سکے۔ بس میرا مقصد قرآن کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے، چاہے میں تھوڑے سے ٹائم میں کروں یا زیادہ ٹائم میں، تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے ضرور وہ سب دیکھی ہوں گی۔ تو آج مجھے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن بہت مشکل ہے، اب اس وقت میں ہم نہیں اس کو پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ تو میری بہنوں، بہت آسان ہے، کیونکہ میرا رب خود فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ یہ اتنا آسان ہے کہ تم سمجھ سکو۔ جب رب کہہ رہا ہے تو پھر کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہم بالکل سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک 80 سال کی عورت اور ایک 20 سال کی عورت کی سمجھ میں تھوڑی بہت فرق آ سکتا ہے کہ وہ جتنا 20 سال کی بچی پک کرے گی، اتنی جلدی 80 ایئرس کی خاتون اس کو پک نہیں کر سکتی، لیکن نیت خالص ہونا تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو آپ بس نیت کو خالص کر لیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو یقین کریں آپ سمجھ جائیں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن کے جو 65% جو ورڈز ہیں نا، وہ عربی اور اردو سے ریلیٹڈ ہیں، کہ ہمیں اس میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ باقی جو 20% ہے نا، وہ پروناؤنس ہیں، جیسے کہ جو ریپیٹڈ ورڈز ہوتے ہیں، الذی، ہوا، ما، اس ٹائپ سے، اور باقی رہ جاتے ہیں 15%، جس پر آپ کو محنت کرنی ہے۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں 15% پہ آپ کیوں نہیں محنت کر سکتی ہیں؟ آپ کر سکتی ہیں، تو آپ اس پہ محنت شروع کر دیں۔ دیکھیں ضرور آپ کامیاب ہو جائیں گی اس کو سمجھنے کے لیے، اور آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو آج ہم تھوڑا سا تفسیر کو دیکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں الحمد کی تفسیر بیان کروں نا، تو 7 اونٹ جتنا وزن اٹھاتے ہیں نا، اتنا لکھوں، اور وہ بوجھ بھی کم پڑ جائے اور وہ تفسیر پوری نہ ہو۔ بسم اللہ کی با پر نا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی بسم اللہ کی با پر ایک بات کر رہے تھے، تفسیر بیان کر رہے تھے، تو عشاء کے بعد انہوں نے سٹارٹ کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، لیکن بسم اللہ کی با کی تفسیر کمپلیٹ نہ ہو سکی۔ وہ اتنی لینتھی تفسیر لکھتے تھے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو رہی تھی نا، تو بادل جو تھے نا مشرق کی طرف چھٹ گئے، اور ہوائیں ساکن ہو گئیں، اور جانوروں نے بھی کان لگا لیے، اور شیاطین پر آسمان سے آگ کے شعلے گرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر بھی میرا یہ کلمہ پڑھا جائے گا نا، میں اس میں ضرور برکت ڈال دوں گا۔ دیکھیں ذرا، اسی لیے ہم اپنے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، کپڑے پہنتے وقت، حتیٰ کہ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھتے نا، تو آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ بھول جاتے ہیں نا سم ٹائم، بھولنا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو سے پہلے نہیں نہ پڑھتے، تو وضو ہی باطل ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کیسر روم نے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہوتی ہے، تو کچھ مجھے پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ حضرت عمر نے جواب میں ان کو ایک ٹوپی بھیج دی، اور وہ جب بھی وہ ٹوپی پہنتے نا، تو درد ختم ہو جاتا، اور جب اتارتے تو دوبارہ شروع ہو جاتا۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں کھول کے میں دیکھوں تو صحیح کہ ٹوپی کے اندر ایسا کیا ہے، تو انہوں نے اس کی جو سلائیاں ہوتی ہیں نا، اسے کھولا، دیکھا تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اب یہ اعتقاد کی بات ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ خالد بن ولید سے کفار نے کہا کہ تم اتنا کہتے ہو، قرآن کی بات کرتے ہو، تمہارے رب نے تمہیں زندگی دی، تمہیں موت دی، وہی سب کچھ کرتا ہے، اس ٹائپ سے
تو اگر یہی سب کچھ ہے نا تو ایسا کرو، یہ زہر تو پی کے دکھاؤ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تم زندہ بچ جاؤ گے یا نہیں۔ تو خالد بن ولید نے نا زہر منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پی لیا، اور پھر وہ وہاں پر صحیح سلامت کھڑے رہے۔ یہ ہوتا ہے یقین کا اثر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا یقین عطا فرمائے، آمین۔